تفعل فما بلغت رسالتا. تو تفسیر کبیر 1، تفسیر در منصور 2، باقی بہت ساری کتابیں، جتنے نام بعد میں لکھوانا چاہیں مجھ سے مل کر لکھوا لیا کریں کہ جب یہ حکم نازل ہوا اب رسول نے غدیر کے میدان میں اعلان سنایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی. بچوں ان باتوں کو چھوڑو، حیدر سلجھی ربائی پڑھا کرو، ادبی ربائی، وہ ربائی پڑھا کرو جسے صرف شیعہ نہیں باقی بھی سن سکیں. درود پڑھیں سلام. بدلو وقت، بدلو منبر کی وقت، بدلو ذوق سماعت کی. اپنے ذہنوں کو پرواز میں لاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ شیعہ اپنے دامن میں کیا حقیقت رکھتے ہیں. درود پڑھیے گا سلام. جب نبی نے انہیں فرمایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. تو وہ سارے کے سارے متفق ہو کر نبی سے کہنے لگے کہ یہ آپ نے کس کا ذکر کر دیا ہے؟ یہ طالوت بھلا یہ ہم پر حق حکومت، حق حکمرانی کیسے رکھ سکتا ہے؟ دلیل کیا دی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ با اعتبار دولت کے، با اعتبار مال کے ہم اس سے زیادہ غنی ہیں، صاحب دولت ہیں، صاحب مال و زر ہیں. یہ خالی ہاتھ، یہ مزدوری کرنے والا، چونکہ یہ مشکیزے میں پانی ڈال کر سکائی کا کام کرتے تھے، پیاسوں کو سیراب کرتے تھے، یہ خالی ہاتھ جو ہمارے مقابلہ میں صاحب مال و زر نہیں ہے، یہ ہم پر حق حکومت، حق حکمرانی کیسے رکھ سکتا ہے؟ دیکھا آپ نے، جو ذہن شروع سے مال و دولت کو حق حکومت اسلامی سمجھتا تھا، اسی نے اسلام میں ملوکیت کا دروازہ کھولا. ہوئے 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 ہوئے. دیکھا صاحب اب میں مجمع کہاں سے لاؤں جو میری بات لے سکے کہ میں نے کیا عرض کیا ہے. درود پڑھیے گا سلام. جو ذہن، بات لو 90% میرے عزیز بیٹے، میرے روحانی ایمانی بھائی میری بات نہیں لے سکے. جو بزرگ لے سکتے ہیں یا جو بچے لے سکتے ہیں وہ پھر لینے کی کوشش کرے. شروع سے جو ذہن دولت کو معیار حکومت اسلامی سمجھتا تھا، یہ اسی ذہن کا نتیجہ ہے کہ دروازہ ملوکیت کھلا. اگر یہ ذہن نہ ہوتا تو کردار آل محمد پہ کبھی پردہ نہ پڑتا. ہیں جی وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یا یہ با اعتبار دولت کے، مال کے ہم سے مفلس ہے، ہمارے تقابل میں خالی ہاتھ ہے.
ہم اس کا حق کے حکومت کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ اب نبی نے ان کو دی دلیل کہ دیکھو یہ بجا ہے، یہ درست ہے کہ یہ با اعتبار مال و زر کے تمہارے ظاہری مقابلہ میں، پھر میں نے ظاہری کہا ہے، میں ایک ایک فکرے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، تمہارے ظاہری مقابلہ میں یہ بے شک صاحب مال و زر نہیں ہے، بے شک یہ مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن سنو ان اللہ اصطفاہ، اس کو میں نے نہیں چنا، اس کو تو اللہ نے چنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ، اس کو منتخب میں نے نہیں کیا، اس کو میں نے نہیں چنا، ان اللہ اصطفاہ، اس کو اللہ نے چنا ہے۔ اب جو بھی اس پر اعتراض کرے گا اس کا اعتراض اس پر نہیں ہوگا، اس کا اعتراض تو اللہ پہ ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کہ اس کو منتخب کرنے والا، اس کو چننے والا خود اللہ ہے۔ معلوم ہوا بے شک مزدوری کر رہا ہو، بے شک مزدوری کر رہا ہو، ہاتھوں میں کدال اٹھائے ہوئے ہو، ٹخنوں سے اوپر اوپر اس کا پینچا ہو، اور وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، اور لباس کھدر کا ہو، اور وہ بھی پھٹا ہوا ہو، اگر اللہ کا چنا ہوا ہے تو بڑے بڑے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو حل کر دو۔ واہ بھائی، سلامت رہو، آباد رہو۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ واہ بھائی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی، جو ابھی پرواز کرنے کی قوت نہیں رکھتے، اللہ انہیں قوت پرواز دے۔ سلام۔ بے شک مزدور ہو، غبار میں اٹا ہوا ہو، کھدر کا لباس پھٹا ہوا ہو، ہاتھ میں کدال لے کر مزدوری کر رہا ہو، بڑے 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 جب اس کے پاس آ کے مشکل حل کراتے ہیں، اور جب وہ مزدوری کرتے کرتے مسئلہ حل کر دیتا ہے تو فرق مسرت میں جھوم جھوم کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جیتے رہے، سلامت رہے۔ تو دیکھو پہلی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ، اس کو میں نے نہیں چنا، اس کو اللہ نے چنا ہے۔ پیارے بچوں جو چپ کر کے بیٹھے ہو، اگر میری بات سمجھ سکتے ہو تو میں تو سمجھا رہا ہوں، جو نہیں سمجھ سکتے بچوں میری مجبوری ہے، چونکہ میں اور آسان نہیں کر سکتا۔ چنا ہوا ایک ہے اصطفاء مصدر، جو اس سے ہوتا ہے چنا ہوا، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ، یعنی چنا ہوا۔ ایک ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے اجتباء،
جو اس سے ہو تو اسے کہتے ہیں مجتبی، یعنی چنا ہوا۔ ایک اور مصدر ہمارے پاس ہے جسے کہتے ہیں ارتضا، جو اس سے ہو اسے کہتے ہیں مرتضی، یعنی چنا ہوا۔ تو مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مجتبی کا معنی چنا ہوا، مرتضی کا معنی چنا ہوا۔ اب دیکھتے جاؤ کہ دامن اسلام میں وہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس گھر میں مصطفیٰ بھی ہے، مجتبی بھی ہے، مرتضی بھی۔ یہ ہے پہلی کسوٹی کہ اسے اللہ نے چن لیا ہے۔ دوسری کسوٹی کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ بیٹا جی ایسے نہیں، ورنہ میں اٹھا دوں گا پھر آپ خفا ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اردو سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا درود پڑھیے گا، سلام۔ تو یہ تھی پہلی کسوٹی۔ دوسری کسوٹی کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اے بنی اسرائیل، اس کے انتخاب پر اعتراض کرنے سے پہلے دلیل سن لو کہ اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اس دھرتی کے سینے پر تم جتنے بنی اسرائیل ہو، اولاد اسحاق ہو، یہ تم سب میں سے علم میں زیادہ ہے۔ یعنی جتنی اس دھرتی کے سینے پر اس وقت موجود ہے، اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ یہ با اعتبار علم تم سب میں سے زیادہ ہے۔ شک ہو تو مسئلہ پوچھ کے دیکھو، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ٹھہرو اور رک جاؤ، جانے دو، پوچھ کے بتاؤں گا۔ کیونکہ با اعتبار علم یہ تم سب پر حق کے فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ہے پہلی کسوٹی۔ دوسری کسوٹی کیا ہے؟ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ نے قوت میں، قدرت میں، طاقت میں اس کو تم سب پر مقام فضیلت عطا کر دیا ہے۔ تم جتنے ہو ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف۔ یہ جب بھی دشمن سے لڑے گا یہ غالب رہے گا۔ تو پتا چل گیا نا کہ جسے اللہ طاقت عطا کر دے وہ دشمن کے مقابلہ میں جب بھی لڑتا ہے ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی صرف غالب رہا، کوئی غالب علی کل غالب رہا۔ لو سا اب تین ہمارے سامنے مرحلے ہیں۔ پہلی کسوٹی اللہ کا چناؤ، دوسری کسوٹی علم وحی، تیسری کسوٹی ایسی شجاعت کا مالک ہونا کہ جس شجاعت کے سائے پر بھی کبھی مغلوبیت کا سایہ نہ پڑے۔ جب ہم دیکھتے ہیں رسول کے بعد، فکرہ ذہنوں میں رہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، رسول کے بعد، کیونکہ علی ہونے کے باوجود میں دوران محرم پڑھتا رہا ہوں ہمارے محمد کا، پھر بھی علی ہونے کے باوجود اسی حق میں وہ نعرہ لگاتا رہا ہے کہ میں محمد کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا رہا
جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ. اللہ اکبر. کائنات کا امام اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اور ہمارا نبی علی جیسے امام کا بھی امام ہے. تو دوسری کسوٹی کیا ہے؟ علم. تیسری کسوٹی کیا ہے؟ شجاعت. آؤ ہم انہی کسوٹیوں پر علی کو پرکھتے ہیں، کسی اور سے ہم نہیں کہتے. اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ رسول کے بعد علی کو رسول کا بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کیوں مانتے ہیں. نہ، لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے. دین تلوار سے نہیں پھیلا، دین محمد و آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے. جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ علی کو رسول کے بعد آپ بلا فصل رسول کا خلیفہ کیوں مانتے ہیں، تو ہم پہلی کسوٹی یہی لائیں گے. استفا کے لیے میں مرتضی پڑھ گیا ہوں، اس پہ میں نہیں رکتا. پہلی کسوٹی ان میں سے کیا ہے؟ علم. کہ اس کا علم وحی ہو. ہم کہتے ہیں سب صاحب علم